الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے یہ گزارشات کی جاتی ہیں کہ جن احباب کے پاس موبائل فون ہے بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کریں. نمبر 2، اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اس کامیابی کا مدار عمل، صرف باتیں کرنا اور باتیں سننا نہیں. اسی کو حضرت خواجہ منظور رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہاں التزام دوام کے معنی میں ہے اور دوام کثرت کے معنی. صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل. گفتار کا معنی کیا ہے؟ باتوں سے کوئی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے خدا. کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ ملیں گے. اس لیے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کہیں سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں. اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. آج ہمارا اور آپ کا موضوع ہے مقبول عمل کی شرطیں. جو عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے اور لائق اجر و ثواب ہے، اس عمل کی 3-4 شرطیں ہیں. جس عمل کے اندر وہ 4 شرطیں موجود ہیں تو وہ عمل عند اللہ مقبول ہے، وہ لائق اجر و ثواب ہے. اور جس عمل میں ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو وہ عمل مقبول ہونے سے محروم ہے. پہلی شرط تصحیح نیت. نیت ٹھیک، اخلاص. آپ کا عمل کرنے سے نیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، آپ کی نیت آخرت میں اجر و ثواب، آخرت کی کامیابی. نمبر 2، صرف نیت پر زندگی نہ گزارے، نیت کے ساتھ عمل بھی. صرف عمل کی نیت کرنا کافی ہے. اور نمبر 3، وہ عمل بھی آخرت کے مناسب ہو، اس کے خلاف نہ ہو. اور نمبر 4، عقیدہ بھی ٹھیک. اور سب سے بڑی شرط یہ عقیدہ کی. اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو باقی دوسرے شرط. یہ 4 شرطیں جس عمل کے اندر ہیں وہ عمل عند اللہ ہوگا. تصحیح نیت کی تھوڑی وضاحت، جس کو اخلاص بھی کہتے ہیں.
ہر عمل جس میں غیر اللہ کی ملاوٹ ہو سکتی ہے اس عمل کو غیر اللہ کی ملاوٹ سے پاک کر. جیسے مادی چیزوں میں جن چیزوں میں ملاوٹ ممکن ہے، جیسے دودھ میں پانی کی ملاوٹ، تو دودھ کو آپ نے پانی کی ملاوٹ سے پاک کیا، اس کو کہتے ہیں اخلاص اللبن. اور ایسا دودھ جس میں پانی کی ملاوٹ نہ ہو اسے کہا جاتا ہے اللبن الخالص. یہ خالص دودھ ہے، پانی کی ملاوٹ سے پاک ہے. اسی طرح شہد میں شیرہ کی ملاوٹ ممکن ہے. اب شہد کو شیرہ کی ملاوٹ سے پاک رکھنا، اس کو کہتے ہیں اخلاص الاصل. اور وہ شہد جو شیرہ کی ملاوٹ سے پاک ہو تو کہا جاتا ہے الاصل الخالص. یہ خالص شہد ہے، اس میں شیرہ وغیرہ چینی کی ملاوٹ نہیں. اسی طریقہ پر ہم اور آپ جو امور شرعیہ کو، اعمال شرعیہ کو کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، جو بھی اعمال ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں تو ان اعمال میں غیر اللہ کی ملاوٹ ممکن ہے. کہ نماز اس طرح پڑھے کہ اللہ بھی خوش ہو، لوگ بھی تعریف کریں. لوگوں کی طرف بھی ذہن جائے. وہ باپ بیٹا کسی مالدار کے پاس گئے تھے، وہاں کھانا بھی تھا، نماز کا وقت بھی آیا، کھانا بھی کھایا، نماز بھی پڑھی. واپس آئے تو والد محترم نے گھر میں پہنچتی کہا کہ بھائی مجھے کھانا دو. بھائی کیوں؟ کھانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ وہاں بھی تو کھانا تھا. تو کہا کہ وہاں کھانا کم کھایا اور نماز لمبی پڑھی تاکہ میزبان کو عقیدت ہو جائے کہ بزرگ ایسا ہوتا ہے، اللہ والا ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کم کھاتے ہیں اور نماز لمبی پڑھی. اس کا بیٹا بھی سمجھدار. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک بیٹا تھا. موقع بموقع والد کو کچھ نہ کچھ خیر اور بلائی کی باتیں اور مشورے دیا کرتا تھا. تو فرماتے تھے میرے بیٹے تو میرا بہترین معامل. تو بیٹا سمجھدار تھا، اس نے کہا ابا جان نماز کا ارادہ بھی کر لو. جو نماز مخلوق کی عقیدت بڑھانے کے لیے پڑھی گئی ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، تو نماز کا ارادہ بھی. تو نماز انسان پڑھے کس کے لیے پڑھے؟ اللہ. اس میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہ ہو. جتنے بھی معروفات ہیں، جتنے بھی آخرت اور اجر و ثواب کے کام ہیں، سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں. قرآن کریم نے کہا ومن اراد الآخرہ، اور وہ شخص جس کا ارادہ آخرت عمل کرنے سے
اس کی نیت آخرت کو درست کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ نمبر 2، صرف نیت نہیں، نیت کے بعد پھر عمل بھی ہے۔ جو آخرت کے اعمال آسمانی شریعت نے بتلائے ہیں ان اعمال کو بجا لا، عمل کرے، عمل۔ اور تیسری چیز قرآن کا من اراد الآخرہ وسعی لہا، نیت کے بعد وسعی لہا، پھر اس کے لیے عمل کرے۔ اور آگے نمبر 3 سعیہا، وہ عمل کرے جو آخرت کے مناسب۔ اگر آپ نے وہ عمل کیا جو آخرت کے مناسب نہیں ہے تو اس عمل پر کچھ نہیں ملے۔ جیسے آپ کو لاہور جانا ہے تو آپ کو وہ سفر کرنا ہے جو لاہور کے مناسب ہے۔ اگر آپ نے سفر اختیار کیا تربت اور گوادر کا اور جانا ہے لاہور، نیت آپ کی لاہور جانے کا ہے، تو اب یہ سفر تربت اور گوادر کے مناسب ہے، لاہور کے مناسب نہیں۔ لہذا اس سفر اور اس سفر کی محنت اور عمل سے آپ لاہور نہیں پہنچیں گے بلکہ لاہور سے دور ہو جائیں گے۔ جتنا سفر کریں گے اتنا دور ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ نیت کے بعد عمل کرو، اور وہ عمل کرو جو آخرت کے مناسب ہے۔ اور آخرت کے مناسب کون سا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ عمل آخرت کے مناسب ہے اور یہ عمل آخرت کے مناسب نہیں۔ ہم اپنی طرف سے جو اعمال گھڑتے ہیں اور بناتے ہیں وہ ہماری نظر میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو، تو وہ آخرت کے مناسب نہیں۔ آخرت کے مناسب اعمال کے لیے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور اجتہادی مسائل میں مجتہد علیہ رحمہ فرماتے کہ یہ عمل اس طریقے پر کیا جائے تو یہ آخرت کا عمل ہے، اس کے مناسب۔ ان سب کو چھوڑ کر ہم اپنی طرف سے اگر اعمال گھڑیں گے تو وہ آخرت کے مناسب نہیں۔ اب یہ محرم کا مہینہ، اس میں لوگ اپنی طرف سے کتنے اعمال کرتے ہیں۔ کہیں شربت لگو ہے تقسیم والے، بھئی یہ عمل آپ نے کہاں سے گڑھا، کہاں پر؟ اپنے طرف سے لگا دیا۔ کوئی اپنے طرف سے صدقہ و خیرات کی صورتیں نکالی۔ آسمانی شریعت نے جو عمل بتائے وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ ہجرت فرما گئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے، تو پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تشکر کے طور پر، شکریہ کے طور پر روزہ رکھا، تو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب اور حقدار ہیں، چنانچہ خود بھی روزہ رکھا، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزہ رکھنے کا فرق۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک موقع پر جب 10 محرم کا روزہ رکھا تو کسی نے کہا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ عبادات میں بھی مشابہت نہیں ہونا چاہیے، تو فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 یا 9 کا روزہ ملاؤں گا، لأصومن التاسع، تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے، اور اگر 9 کا رہ جائے تو پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔ اب یہ محرم کا مہینہ، اس کے اندر روزے کا عمل 9 اور 10 یا 10 اور 11، یہ وہ عمل ہے جو آخرت کی مناسب ہے۔ اور سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں، گلیوں میں چندہ حلیم کے لیے، اور پھر رات کو حلیم بنائیں گے اور پھر صبح صادق سے پہلے اس کے بعد تقسیم کریں گے۔ جو رات کو جس نے روزہ رکھے وہ صبح افطار کرے، حلیم کے روزہ افطار کرے۔ جہاں بدعت آتی ہے سنت اڑ جاتی، اور سنت آتی ہے بدعت اڑ جاتی۔ ہمارے محلے میں ایک دفعہ کچھ جوانوں سے غلطی ہو گئی، مجھے بتایا گیا۔ اس کے بعد روزے کا عمل جب شروع ہوا تو یہ بدعت خود بخود ختم ہو گئی۔ ابھی بجلی جانے کے بعد اندھیرا تھا، اب کوئی ڈنڈا اٹھا کر اندھیرے کو بگائے تو اندھیرا بھاگ نہیں سکتا، تھک جائے گا، اندھیرے کو نکالنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اندھیرے کا علاج کیا ہے؟ روشنی آ کے اندھیرا خود بھاگ۔ بدعات کی ظلمت اور اندھیروں کا علاج سنت کی روشنی۔ سنت کی روشنی آ گئی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ الحمدللہ ہمارے اہل محلہ کافی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں 9-10 محرم کا روزہ رکھتے۔ سنت آ جائے تو بدعات ختم ہو جائے۔ تو محرم میں آپ نے ایک تو یہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو کہ یہ محرم کا مہینہ وہ مومن، عقیدہ بھی ٹھیک، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ محترم مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں کسی نے مکان بنایا اور محرم میں مکمل ہوا اور رہائش اختیار کرنے کا وقت آ گیا تو اب تاخیر نہ کرے، فوراً اس میں رہائش اختیار کرے کہ برکت والا مہینہ ہے، اسی برکت والے مہینے سے آپ نے افتتاح کیا تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے برکت 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 رہے۔ کسی کا کسی تجارت کا ارادہ ہے اور اسباب جمع کرتے کرتے محرم کا مہینہ آ گیا، اب سارے اسباب جمع ہو گئے، اب دکان فوراً شروع کر کے تجارت شروع کرے، آپ کی تجارت بابرکت ہوگی، اس لیے کہ مہینہ برکت والا ہے۔ شادی کا نظم اور اسباب اختیار کرتے کرتے محرم کا مہینہ آ گیا، اب یہ نہیں کہ یہ گزر جائے پھر فوراً اس شادی میں برکت ہوگی۔
کوئی بھی اچھی نیک اور جائز تقریب ہو اور محرم میں آ جائے تو یہ تقریب آپ شریعت کے مطابق کریں، یہ بابرکت تقریب ہے اور یہ آخرت کے مناسب ہے۔ اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے، اس کو بے برکت سمجھنا یہ غلط ہے۔ تو صحیح عقیدہ کہ یہ محترم مہینہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینہ میں بابرکت میں ہونے کی وجہ سے خود کی شہادت کو عظمت ملی ہے، اس کی شہادت بڑھ گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مہینے کو جو کچھ ملا ہے ان کی شہادت کی وجہ سے ملا ہے، حالانکہ یہ مہینہ پہلے سے برکت والا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اللہ پاک نے ان کو نجات عطا فرمایا تھا اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ تو یہ مہینہ پہلے سے محترم ہے، اور اچھے مہینے میں جو اچھا کام ہو جاتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آئندہ اتوار شاید 10 محرم کا ہے، تو پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا، اس لیے میں نے کہا اس موقع پر آپ کو بتا دوں۔ تو آخرت کا جو مناسب عمل ہے یہ وہ ہے جو شریعت سے ثابت ہو۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کے کام تمہیں بتائیں ان کو کرو، اور جو نہ کرنے کے کام بتائیں ان کو چھوڑو۔ اور کرنے کے کام کون سے ہیں، اس کے بتانے کے طریقے مختلف ہیں۔ 3 طریقے ہیں بتانے۔ ایک یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان عطا سے فرما دے یہ اچھا کام۔ میں نے جو حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اب یہ زبان عطا سے فرمایا رمضان کے بعد افضل روزہ یہ عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ۔ پتہ چلا یہ اچھا کام ہے اور یہ کرنے کا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے، زبان سے پتہ چلا، بتا دیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتائیں۔ یہ بھی میں نے بتایا کہ جب مدینہ منورہ آئے اور پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور تشکر کے روزہ رکھا، فصامہ وامر بصیام، خود روزہ رکھا، عمل کر کے بتایا، اور آگے حکم بھی دیا کہ روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور تخصیص کی کوئی دلیل اور وجہ نہیں ہے تو سمجھو کہ یہ اچھا کام ہے، کرنے کا کام۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں فرمایا کہ میں تمہیں وہ وضو کر کے دکھاتا ہوں جو میں نے رسول اکرم کو کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر وضو کا طریقہ احباب کو بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا اور تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ ہے ماہرین شریعت جن کی طرف اور جن کی تحقیقات اور ارشادات کی طرف ہم محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے، اور نیند اتنی گہری کہ خراٹوں کی آواز بھی آ جاتی، اور بغیر وضو کے جا کر پھر نماز پڑھاتے۔ آج ایسے خمقاں بھی پیدا ہوئے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، ہم بھی یہ عمل کریں گے. اس لیے فجر کے سنت سے بڑھ کر سو کر خراٹے مارتے، پھر جا کر نماز پڑھتے. حالانکہ یہ عمل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. میں سو جاؤں، آپ سو جائیں، کوئی امتی سو جائے، ہمارا اور آپ کا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالی کے نبی علیہ السلام کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا. انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار ہے، ان پر غفلت طاری نہیں ہوتی. اس لیے کوئی نبی سو رہا ہو تو اس کو حکم یہ ہے کہ جگاؤ مت. ہو سکتا ہے وحی کا نزول ہو رہا، اس وقت کیا ہو، وحی کا نزول ہو رہا. ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سلام آرام فرما رہے تھے، فرشتے آئے. ایک فرشتے نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا، تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، یہ امت کے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں. دوسرے فرشتے نے کہا انہ نائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اگر ہم مثال بیان کریں گے پتہ نہیں چلے گا. فوراً اور فرشتے نے کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار. لہذا بیان کرو. تو نے بیان ان الرجل بنا دارا، کہ ایک شخص ہے اس نے عالی شان مکان بنایا، وجعل فیہا مأدبا، اور اس میں کھانے کے دسترخوان لگائے، وبعث داعیہ، اور ایک بلانے والی سے کہا کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کرو فلاں نے مکان بنایا ہے، کھانوں کے دسترخوان لگا دیے اور آئیے کھانے کھاؤ. فمن اجاب الداعی، جس نے بلانے والے کی بات کو قبول کیا، دخل الدار واکل من الماء، وہ تو گھر میں داخل ہوگا اور کھانے کھا لیے. ومن لم يجب الداعی، اور جس نے بلانے والے کو جواب نہیں دیا، ان کے پیغام کو قبول نہ کیا، لم يدخل الدار ولم يأكل من الماء، نہ تو گھر میں داخل ہوا اور نہ کچھ کھایا. پھر فرشتے نے کہا کہ اس مثال کی وضاحت کرو، مطلب بیان کرو، مثال ممثل لہو میں کیا مطابقت ہے. پھر ایک نے کہا انہ نائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. دوسرے نے کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، آنکھ سوتی ہے، دل بیدار ہے. پھر کہا کہ الدار الجنہ، گھر سے مراد جنت ہے، بنانے والے کون ہیں؟ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ومن اتی محمد فقد اتی اللہ. اور اس گھر کی طرف بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اس نے اللہ کی نافرمانی. تو یہ عمل کہ فجر کی سنت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، خراٹے لینا اور پھر بغیر وضو کی نماز پڑھانا، یہ عمل کیا ہے؟ خاص. اس لیے کسی امتی کے لیے اس عمل میں اتباع جائز نہیں، لیکن یہ ماہرین شریعت سمجھتے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو ماہرین شریعت سے مستغنی سمجھتے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی اب پیدا ہو گئے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر سو کر خراٹے لیتے ہیں، پھر جا کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، تخصیص کی کوئی وجہ، کوئی دلیل نہیں ہے،
تو سمجھو یہ اچھا کام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نبی جو کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے. اور دینے کی تیسری صورت یہ ہے کہ کسی امتی نے کوئی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، سمجھو یہ کام کیا ہے؟ اچھا کام. اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے غلط کام پر خاموشی اختیار کر لے. یہ 3 صورتیں ہیں دینے کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مناسب اعمال دیے ہیں، قول کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اور تیسرے کو تقریر کے ذریعے. کسی کو دیکھا یا کسی کا عمل کسی نے پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، سمجھو یہ کام کیا ہے؟ صحیح ہے. اسی طرح منع کی بھی 3 صورت ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ زبان سے منع فرما دو، یہ کام نہ کرو، یہ گناہ کا کام. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ لا تشرک باللہ شیئا، کوئی چیز بھی شریک تو نہ کرو. اگر تجھے جلایا جائے اور تجھے قتل کیا جائے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے منع فرمایا. فرمایا لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن، زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں. سود کی برائیاں بیان فرمائی ہیں، وعید سود پر زبان سے بیان فرمائی ہے. معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے پیٹ ہیں اور شیشے کے، اور اندر ان کے اندر سانپ دوڑ رہے ہیں. فرمایا کون ہے؟ کہتے یہ آپ کی امت کی سود خور. آج مسلمانوں نے کیا شروع کیا، اور ہم مسلمان بھی، نمازی، حاجی، عمرہ کرنے والا، دین سے بظاہر تعلق رکھنے والا، دینی جماعتوں میں پھرنے والا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا حلال حرام کا زمانہ گزر گیا، اب پیسہ بٹورنے کا زمانہ. پیسہ کتنا بٹور، کتنا پیسہ بٹورنا ہے، اور بٹور کر کیا کرو؟ جس کے بعد جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنا زیادہ پریشان. پیسوں میں چین سکون توڑے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اعلان فرمایا. سکون چاہیے، چین چاہیے، اطمینان چاہیے، خوشی چاہیے تو میری یاد. جس کے دل میں میں ہوں اور سکون ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، یہ قرآن کریم میں ایک ایک بات ہمارے اور آپ کی ہدایت رہنمائی کی. مصر کی عورتوں نے جب کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کی بات مان لو ورنہ جیل خانے میں جانا پڑے گا، جیل خانے کی صعوبتیں، مشکلات، پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ مچھلی سے کہو، مچھلی سے کہ آئیے پانی سے باہر، یہاں زمین کے اوپر
مختلف قسم کے چمن ہیں، اس میں رنگ برنگ کے پھول ہیں. آپ کو وہ رنگینیاں رنگ برنگ کے پھولوں میں بساتے ہیں تو مجلس کیا کہے گی؟ یہ سارے پھول تمہیں مبارک ہو، ہمیں پانی میں ڈوبنے دو، ہم پانی میں ڈوبی رہے تو یہ ہمارا سکون ہے، چین ہے، خوشی. پانی سے الگ ہو تو ہمارا سکون ختم، چین ختم، خوشی ختم. آپ ہزاروں پھولوں کے جرمٹ میں ہم کو لے جائیں تو ہمارا سکون ختم. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالی سے تعلق اور رابطے میں جو بندہ رہتا ہے وہ پرسکون رہتا ہے، خواہ وہ جیل خانے میں کیوں نہ ہو، حکومت خانے میں کیوں نہ ہو، اور اپنے رب سے جس کا تعلق کٹ گیا وہ بادشاہ کے محل میں کیوں نہ ہو، وہ نرم نرم بستروں پر کیوں نہ ہو، وہ کھانوں سے بھرے ہوئے دسترخوانوں پر کیوں نہ بیٹھے، اس کے پاس سکون نہیں رہے گا، چین نہیں رہے گا. اس لیے فرمائے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، یہ یاد رکھنا دوستو، ہر گناہ انسان کو اللہ تعالی سے جدا کرنا، اللہ سے دور کرنا. اور اللہ سے دوری یہ سبب ہے پریشانی کا، سبب ہے بے سکونی کا، سبب ہے بے چینی کا. آج بھی ایک بچہ آیا تھا، میں نے کہا اتوار کے مغرب سے عشاء تک مجلس کی پابندی کر لو. وہ بھی اپنے سکون کے لیے اپنے طور پر اعمال نکال رہا تھا. میں نے کہا اپنی طرف سے اعمال مت بناؤ کہ میں یہ کروں گا، یہ کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، پھر بھی میں پریشان. میں نے کہا علاج یہ ہے، ہم نفل پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ، وظیفہ دے دے، وظیفہ پڑھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہے. جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے اس کو نہیں چھوڑ رہے. اب کوئی وظیفہ نہ پڑھے، آپ نے تلاوت نہ کی، آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کو آپ نے چھوڑ دیا اور طاعت کی زندگی پر آ گئے. اوامر کو پورا کریے، رب سے تعلق ہو جائے. نیکیوں سے انسان اللہ سے جڑتا ہے اور گناہوں سے انسان دور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دوری کی جو اسباب ہیں وہ گناہ ہیں، ان کو انسان چھوڑے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں اللہ سے کٹ جاؤں، دور ہو جاؤں. پھر بادشاہ کے محل میں رہتے ہوئے پرسکون نہیں ہوں گا، بے سکون ہوں گا. جیسے مچھلی پانی سے الگ ہو جائے، وہ پھولوں میں تو اس کو بساؤ تو پھولوں میں بھی وہ بے سکون رہے. زمین کے کسی ٹکڑے پر بھی اس کو لے جاؤ، اس کو سکون نہیں ملے گا. جیسے مچھلی کے سکون اور چین کے لیے پانی میں ڈوبے رہنا ضروری ہے، اس طرح ہمارے اور آپ کی سکون اور چین کے لیے اللہ تعالیٰ کا تعلق ضروری ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو، تعلق حاصل ہو. اللہ سے دور ہو گئے تو سکون ختم ہو جائے گا. تو یہ بتا رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہ کرنے کے کام بتائے ہیں، ایک قسم وہ ہے جو زبان سے بتائے، اس پر وعیدیں بتائے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس پر یہ عذاب ہے، اس پر یہ وعید ہے، اس پر یہ وعید ہے، اس پر یہ وعید ہے. تو یہ زبان کے ذریعے سے
روک رہے ہیں. اور نمبر 2، کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور منع فرمایا تو سمجھو یہ کام اچھا نہیں ہے. اچھا ہوتا تو منع نہ فرما. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، مسجد میں داخل ہو گئے، جماعت کھڑی تھی، ابھی صف میں پہنچے نہیں تھے کہ امام رکوع میں چلا گیا. تو وہ صف میں پہنچنے سے پہلے نیت باندھ کر کے رکوع میں گئے، بعد میں صف میں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، فرمایا آپ کا یہ حرص مبارک، زادکم اللہ زادک اللہ حرص ولا تعود. فرمایا آپ کا یہ حرص مبارک ہو، اس میں اللہ اضافہ کرے، لیکن اس طرح عمل پھر نہیں کرنا. صف میں جا کر کے مل جاؤ، پھر اگر رکعت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس سے پتہ چلا کہ جس مقتدی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور رکوع میں امام سے مل گیا، اس کو رکعت کیا ہو گئی؟ مل گئی. بخاری کی روایت. لیکن ہمارے مقصد کے خلاف کوئی بخاری کی روایت تو ہمیں نہیں چاہیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع میں ملنے کا فائدہ کیا ہوا، رکعت تو ایپ سے ویسے بھی نکل گئی، وہ رکعت اس کو مل گئی. معلوم ہے کہ مقتدی کی ذمہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری. اگر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا تو پھر آپ سے سم حکم دیتے. فرمائے ہاں صف میں پہنچنے سے پہلے، اس لیے کہ صف میں، اگلی صف میں اگر جگہ ہے تو دوسری صف میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. نماز تو ہو جائے گی. مسجد میں اس کونے میں کوئی کھڑا ہے، 4 5 6 10 صفوں کی جگہ خالی ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن گناہگار. اتصال صفوف یہ لازم ہے، ضروری کہ جائے وہاں پر صف میں کھڑا ہو کر کے پھر نماز پڑھے. تو فرمایا آئندہ کے لیے ایسا نہ کرو، یعنی صف میں داخل ہو کر پہنچ کر پھر رکوع مل جائے، رکعت مل جائے ٹھیک ہے، اور رکعت نہ ملے تو ٹھیک نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کے کرنے کا موقع ملا اور کوئی مانع اور رکاوٹ بھی نہیں، پھر بھی وہ کام نہیں کیا، تو سمجھو کہ وہ کام اچھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 نمازوں کے لیے اذان دی جاتی تھی یا نہیں؟ دی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے فرما سکتے تھے کہ اذان شروع ہونے سے پہلے اذان جس آواز میں دیتے ہیں اسی آواز میں کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. لیکن ایک مؤذن کو بھی کسی ایک ہی نماز کے لیے جب وہ اذان دے رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ یہ عمل کسی کو بھی نہیں. معلوم ہوا کہ اذان سے پہلے اذان کی آواز میں درود پڑھنا یہ آخرت کا عمل نہیں، آخرت کے مناسب. اگر آخرت کے مناسب ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی مجتہد نے اس کو بیان کیا ہے. تو اس محرم کے مہینے میں ہم جو کام کرتے ہیں، کچھ کام کے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہ کیے ہیں، نہ صحابہ نے کیے، نہ تابعین نے کیے ہیں. یہ محرم کا مہینہ آج تو نہیں آ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی آیا، حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانوں میں بھی یہ مہینہ آیا ہے.
پہلے دوسری تیسری چوتھی 10ویں تاریخ بھی آئی ہے، لیکن جو کام آج ہم کر رہے ہیں، اور وہ حلیم کا کر رہے ہیں، وہ شربت تقسیم کر رہے ہیں، جو کچھ، تو آپ ان میں سے کوئی عمل نہیں. زمانہ ملا ہے، وقت ملا ہے، کوئی معنی بھی نہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، پھر بھی یہ کام نہیں کیے جا رہے. معلوم ہوا کہ یہ اچھے کام نہیں. اگر اچھے کام ہوتے تو کبھی کبھار تو کرتے. ایک شخص عید کی دن، عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو منع کی. تو اس نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی غلط کام، اچھا کام کر رہا ہوں. فرمایا اگر یہ اچھا کام ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، لیکن 10 سال میں کبھی ایک سال بھی عید کی نماز سے پہلے نفل نماز نہیں پڑھی. موقع ہے، کوئی معنی اور رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی نہیں پڑھی. اگر یہ اچھا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال میں کوئی ایک آدھ مرتبہ یہ نماز پڑھتے. جب نہیں پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، تو یہ ابس ہو، اور ابس کام پر تمہیں سزا ملی. بیکار کام کیوں کرتے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی ان باتوں کو سمجھتے تھے. ائمہ مجتہدین علیہ الرحمہ بھی ان باتوں کو سمجھتے تھے کہ کسی کام سے منع کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کام کے کرنے کا وقت ہے، موقع ہے، کوئی معنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی وہ کام نہیں ہو رہا تو سمجھو کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، کرنے کا کام نہیں ہے. مروان ابن حکم عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ہاتھ میں لے کر گئے اور ان کو اشارہ کیا کہ پہلے خطبہ دو اور پھر نماز. عید کی نماز ہم لوگ پڑھتے، پہلے خطبہ ہوتا ہے، پہلے نماز ہوتی ہے. اور جمعہ میں پہلے خطبہ ہے پھر نماز ہے. تو مروان ابن حکم اشارہ کر رہے ہیں ممبر کی طرف اور وہ مصلی کی طرف. جب اشارہ کیا فرمایا میرا ہاتھ چھوڑو. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خلیفہ اول کو دیکھا، ثانی کو دیکھا، ثالث کو دیکھا، سب کو دیکھا. پہلے نماز پھر خطبہ، پہلے نماز پھر خطبہ. آپ اب اس کو ترتیب کو الٹ کر رہے ہیں. یہ ترتیب کو الٹ کرنا یہ آپ کی اپنی چیز ہے، یہ بدعت ہے، اس میں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. صحابہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ جمعے کی طرف پہلے خطبہ دیتے پھر نماز پڑھاتے. خلیفہ اول ثانی ثالث رابع کے لیے مشکل نہیں تھا کہ پہلے خطبہ دیتے پھر نماز پڑھاتے، لیکن پہلے نماز پہلے خطبہ. تو جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس ترتیب کے خلاف کرنا بھی شریعت کے خلاف ہے. تو قرآن کریم نے کہا کہ عمل مقبول کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں. کتنے ضروری ہیں؟ آج کی مجلس میں اس کو یاد کرو. نمبر 1 من اراد الآخرہ، نیت چاہیے، تصحیح نیت، غیر کی ملاوٹ سے عمل کو بچائے. نمبر 2 وسعی لها، صرف نیت پر زندگی نہیں گزارنا کہ میری نیت اچھی ہے. ایک نے مجھ سے کہا کہ داڑھی منڈا تھا کہ میری بہت بڑی لمبی داڑھی ہے لیکن اندر ہے اندر ہے. میری نیت جو ہے نا، میری نیت میں بہت لمبی داڑھی ہے. نیت یہ نیتیں میں
وہاں بھی لوگ تو ہوتے ہیں. وہ قصہ مشہور ہے، وہ گھی کا کنستر لے کر جا رہے ہیں. کون؟ شیخ شلیف. اور سوچ رہے کہ یہ جو میں کنستر لے کر جا رہا ہوں یا مٹکا، اس زمانے میں کنستر کہاں تھے؟ گڑا گھی کا. اور اس نے کہا آپ کو 1 چونی 4 آنے اجرت. اس نے کہا 4 آنے ملیں گے. اب اس نے نیت بنائی کہ میں انڈوں کی تجارت کروں گا. پھر انڈے انڈے انڈے، پھر پیسے بڑھ جائیں گے. پھر مرغیوں کی تجارت، پھر مرغیاں بہت ہو جائیں گی. پھر بکروں کی تجارت، پھر بھینس اور گایوں کی تجارت. پھر میں بڑا مالدار، بڑا مکان ہوگا. پھر میری شادی ہوگی، پھر میرے بچے ہوں گے. پھر میں مجلس میں معتبر اور معزز آدمی کی طرح بیٹھا ہوا ہوں گا. تو بچہ آئے گا، ابو پیسہ دو. تو میں لات مار کر کے ابھی پیسہ دینے کا وقت نہیں ہے، چل. اور جیسے لات مار دیا وہ گڑا نیچے گئی. وہ جو مالک تھا کہتے تو نے خود جھٹکا دیا اور گرا دیا، اتنا نقصان کیا. اس نے اس کو دیکھو، یہ کہ ایک گھڑے کے نقصان پر رو رہے، میرا پورا کنبہ تباہ ہو گیا. اس کا ہم اس کے پاس نہیں ہے. تو قرآن نے کہا صرف نیت پر اسلامی زندگی نہیں گزرتی کہ میرے نیت روزے کی بھی ہے. اور یہ میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، مجھے خود ایک نے کہا داڑھی نہیں، کہتے میری بڑی داڑھی ہے. نیت میری ہے، لیکن نیت ہے، نیت کے مطابق عمل. جس عمل کی نیت ہے وہ عمل بھی کر. تو نیت کے بعد وسعی لہا، پھر اس کے لیے کیا ہو؟ عمل. دوسری چیز. اور تیسری چیز وسعی لہا سعیہا. بالقرآن میں دیکھو سعیہا، کہ وہ عمل ایسا ہو جو آخرت کے مناسب ہو. اگر آخرت کے مناسب نہیں ہے تو یہ کتنا ہی اچھا وہ عمل لگے، اس عمل پر تمہیں کچھ نہیں ملے گا. آج ہم تبلیغ کا عمل کر رہے ہیں، لیکن تبلیغ کا عمل کیا جو شریعت نے بتایا اس طرح کرو گے، یہ آخرت کے مناسب ہوگا. قرآن مجید کو چھوڑو، حدیث کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ تبلیغ کیسے کرنی ہے، اپنی طرف سے ہم دعوت تبلیغ کے نئے نئے طریقے نکال رہے ہیں. یہ کتنے بھی اچھے نظر آئیں، یہ آخرت کے مناسب نہیں ہے. دین کے کام کے وہ طریقے جو آسمانی شریعت کے موافق ہے، وہ آخرت کے مناسب ہے. یہاں بالقرآن میں دیکھ کے بہت اچھی تفسیر ہے. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وہ ہو کہ وہ کیا ہو؟ عقیدہ ہے. عقیدہ بھی ٹھیک ہو. اگر عقیدہ خراب ہے تو عمل کی کوئی قیمت نہیں. یہ سب سے اہم شرط ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت، جن کا عمل اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہے، قدردان. اور یاد رکھو دوستو، ملا علی کا رحمہ اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام شکور بھی، اور شکور کا معنی ہے هو الذی یعطی الاجر الجزیل بعمل قلیل. چھوٹا عمل ہو لیکن 4 شرطیں اس میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا اجر دیتے. اس پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا. کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا میری بخشش کی کوئی صورت نہ تھی، کوئی عمل نہ تھا، اور ترازو جب قائم ہوا تو میرے برائیوں کا پلڑا زمین سے لگ گیا، نیکیوں کا پلڑا اوپر. میں بڑا بے چین پریشان کہ مارا گیا. اتنے میں ایک تھیلا میرے نیکیوں کے پڑنے میں آ گرا.
اور یہ پڑھنا زمین سے لگ گیا دوسرا اوپر اور میری بخشش کا فیصلہ ہو. تو میں نے پوچھا کہ اس تھیلے کے اندر کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے کامیابی نصیب ہوگی؟ تو مجھے کہا کف تراب. بعض اعمال ہم معمولی سمجھتے ہیں دوستو، وہ عمل جس میں یہ 4 شرطیں ہیں جو آخرت کے مناسب اعمال ہیں، ان اعمال کی بہت بڑی قیمت. فرمایا سنت طریقہ ہے کہ جب آپ کسی میت کو قبر میں دفن کر لیں، لحد کے اندر رکھ دیا، پتھر ڈال دیے، اب وہ مٹی ڈالنے لگے. عمل ہے 1 مٹھی 2 مٹھی 3، کتنے مٹھی؟ پہلے مٹھی بھر کر کے ڈالو اور کہو منہا خلقناکم، پھر مٹھی بھر کر کے ڈالو وفیہا نعیدکم، پھر مٹھی بھر کر کے ڈالو ومنہا نخرجکم تارۃ. یہ سنت کے مطابق کہتا ہے وہ آپ نے جو مٹھی بھر کر کے مٹھی ڈالی تھی سنت کے مطابق، یہ عمل اس تھیلے کے اندر تھا. اس عمل کی وجہ سے آپ کو نجات مل گئی. تو آخرت کے مناسب عمل، تھوڑا سا عمل کیوں نہ؟ آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہنم میں کی قطار لگی ہوگی، مشکات شریف میں ایک روایت موجود ہے. جنتی لوگ اس قطار کے سامنے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ایک جہنمی اس کو دیکھ لے گا، ایک کو پہچان لے گا، دیکھتے کہ سب کو پہچان لے گا اور آواز دے گا یا فلاں. وہ مڑ کر دیکھ کے کیا بات ہے؟ یاد ہے ہمارے محلے میں آئے تھے، آپ کو وضو کی ضرورت تھی یا پیاس لگی تھی، پینے کی ضرورت تھی، میں نے آپ کو 1 گلاس سے 1 لوٹا پانی دیا تھا اللہ کے لیے. اس میں آدمی کیا ریا کرے؟ اس نے کہا، کہتا میرے بارے میں تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، کچھ کر سکتے ہو؟ اس کو پکڑ کر کے لے جائے گا. اے اللہ تیرے نام پر اس نے مجھے 1 گلاس کا لوٹا پانی دیا. اس 1 گلاس یا 1 لوٹا پانی وہ ایسا عمل جو آخرت کے مناسب ہوگا. جاؤ. مفتی الہی مشکا دیگر رحمہ اللہ کا قصہ سنایا تھا. کسی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جو میں بڑی بڑی کتابیں لکھتا تھا، تقسیم کرتا تھا، نیت میں جو پہلی شرط ہے تصحیح نیت، اس میں کمی کی وجہ سے ان اعمال کی قیمت ہی نہیں لگی. پر اللہ تعالی نے فرمایا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے آج تمہاری بخشش کر رہے ہیں. سیاہی میں قلم ڈبویا اور لکھنے کے لیے کاغذ پر لا رہے تھے کہ ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. تو قلم کو روکا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے. سیاہی چوسنے دیا، اس نے سیاہی چوس کر اڑی، پھر لکھنا. فرمایا آپ نے ہماری مخلوق پہ رحم کیا، آج ہم تم پہ رحم کرتے. تھوڑا سا عمل ہو آخرت کے مناسب ہو تو اس سے کام بنتا ہے، اور اگر بڑا سا عمل ہو لیکن آخرت کے مناسب نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو آج کی مجلس میں اس بات کو یاد رکھیے کہ مقبول لائق اجر و ثواب عمل کی شرطیں کتنی ہیں؟ نمبر 1 تصحیح نیت، نمبر 2 نیت کے بعد عمل، نمبر 3 عمل بھی ایسا ہو جو آخرت کے مناسب ہو. اور یہ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ بتائے گا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گا، یا مجتہد بتائے گا کہ یہ ہے مناسب عمل. ہم اپنی طرف سے اگر اعمال گھڑیں گے تو ہم سے غلطی ہوگی، ہم نامناسب اعمال کو مناسب سمجھیں گے. اس سے تمام بدعات کی جڑ کٹ دے گی. اور نمبر 4 کیا ہے؟ عقیدہ بھی ٹھیک. اگر عقیدہ میں فتور خرابی ہے تو بھی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، ایسے عمل کرنے کی جس میں 4 شرطیں موجود ہو، اس کی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ کو بتایا کہ اس مہینے میں ایک عمل ہے
جو آخرت کے مناسب ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ روزے کا عمل ہے. اللہ پاک آپ کی اس جامع کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے, باقی رکھے اور ترقی پر رکھے, اور اس کی تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے. یہ آپ کی دینی ضرورتوں کو موقع بموقع پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو تاریخیں آ رہی ہیں, آئندہ اتوار 10 ہوگا, تو 9 تاریخ اور 10 تاریخ انہوں نے یہ پرچہ تقسیم ہوگا. بعد میں آپ کو یہ پرچہ مل جائے گا, تقسیم کریں گے. ہاں, تو یہ پرچہ لے لو. اس میں یہ بھی ہوگا کہ اس مہینے میں مناسب جو آخرت کے اعمال ہیں کون کون سے اور ان کو کرنا چاہیے, نامناسب کام کون سے ہیں ان سے بچنا چاہیے, وہ بھی آپ کو ملیں گے. روزے کے بارے میں آپ کو 9 تاریخ سحری کا وقت کیا ہے, افطاری کا وقت کیا ہے, یہ آپ کو ملے گا. 10 تاریخ کو سحری کا وقت کیا ہے, افطاری کا وقت کیا ہے, یہ آپ کو ملے گا. تو ایک تو یہ کام آپ لوگ لے کر, باقی آپ لوگ کے پھر اپنا بساط اور استطاعت ہے کہ آپ اس پرچے کے 10 کاپی بنا کر 10 دوستوں کو دو, آپ کو 50 بنا کر 50 دوستوں کو دو, آپ 100 بنا کر 100 کو دو. دین کا کام ہے جتنا بڑھے. ابھی ہم گئے تھے 4 سدہ میں دورہ تھا. شکر الحمدللہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ 4 سدے کا ضلع کافی حد تک ہل گیا. ہم علماء کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ایسے علماء بنائے جس علاقے میں جائیں وہ علاقہ ہل جائے. چونٹی مت بھرو اور مچھر مت بھرو. ایک مچھر نے ہاتھی کے کان میں رات گزاری. صبح کہا حضرت ہاتھی صاحب معذرت, بغیر اجازت کے رات گزاری ہے. اس نے کہا مجھے نہ تیرے آنے کی خبر نہ تیرے جانے کی خبر, کیا معذرت کر رہے ہیں, ہاتھی کو مچھر سے کیا. تو آج مولوی بھی مولوی مچھر ہے یا مولوی چونٹی ہے. ایک علاقے میں گیا, آیا, چلا گیا, کسی کو پتہ نہیں چلا, کوئی آیا کوئی گیا. پہاڑ پر سمجھ گئے, جہاں جاؤ. حضرت خواجہ مزور رحمہ اللہ ریلوے اسٹیشن پہ اترے. جو استقبال کے لیے آئے تھے ان لوگوں کے سامنے کچھ ارشادات فرمائے, تھوڑا سا بیان ہوا. وہاں جو ہندو اسٹیشن ماسٹر تھے انہوں نے جب سنا, انہوں نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں فلاں علاقے. اس نے کہا تھوڑے وقت میں تو اس نے غلغلہ مچایا, وہاں جا کر کے کیا طوفان برپا کرے گا. دین کا رنگ اپنے اوپر ایسا چڑھا دو, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, ایسا دین کا رنگ چڑھاؤ. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل. فرمایا تھوڑی دیر میں اسٹیشن کو ہلایا, یہ پورا ہفتہ وہاں پر لگائے گا تو اس علاقے کا کیا حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے رنگ میں ایسا رنگا دے کہ جہاں جائے پورے علاقہ. تو ایک نے مجھ سے کہا کہ 4 سدہ میں ایک دور دراز کا علاقہ ہے, پڑانگ کا علاقہ, پڑانگ چیتا, کہتا ہے وہاں تک بھی یہ بات پہنچی کہ تصویر حرام ہے. تصویر کیا ہے؟ حرام. تو اب آپ کی اپنی استطاعت ہے کہ یہ کراچی میں آپ 10 آدمی 20 آدمی 100 آدمی جتنا بھی ہو, لیکن آپ نے پیسہ لگا کر اس کی فوٹو کاپی کر لی, اور کسی نے روزہ رکھ لیا, اور کسی نے اچھا کام کیا اور برے کام سے بچ گیا. ہو سکتا ہے یہ آپ اور میری بخشش کا ذریعہ. کتنے اعمال کل قیامت کے دن نام اعمال میں ایک آدمی دیکھے گا, لیکن وہ اعمال اس نے کی نہیں ہوں گے کہ یہ کہاں سے آئے. تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ ایک اعمال وہ ہے جو انسان مباشرتاً کرتا ہے, خود عمل کرتا ہے, اور یہ کیا ہے کہ تسبباً کے اعمال کے لیے سبب بنتا ہے.
تو مباشرتاً جو اعمال کیا ان کا اجر بھی بندے کو ملتا ہے، اور جن دوسرے لوگوں کے اعمال کے لیے یہ سبب بن جاتا ہے تو سبب بننے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ مجھے ایک جوان نے کل جمعے میں ملا تو انہوں نے کہا کہ 2 طالب علم ہم میاں بیوی ان کا خرچہ دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ہمیں دے۔ بڑی خوشی ہوگی کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی۔ اب وہ کل قیامت کے دن یہ جو 2 طالب علم پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تدارس العلم ساتم من اللیل خیر من احیائها، تھوڑی دیر رات میں علمی باتیں کرنا، تکرار کرنا، علمی باتوں کو یاد کرنا، یہ پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور آپ عشاء میں آئے، مغرب میں آئے، یہاں پر آپ کو طلبا تکرار کرتے ہوئے سبق پڑھتے ہوئے نظر آئے گا۔ اب انہوں نے جو یہ کہا، یہ تو ماہانہ شاید 10,000 دیتے ہوں گے یا کچھ اوپر، تو لیکن اب ان کے نام اعمال میں جب یہ کہ بھائی یہ حافظ قرآن تیرے عمل میں ہے، یہ مولانا تمہارے عمل میں ہے، اس نے یہ اعمال کیے، پھر یہ اس نے اتنے کیے، تو یہ اعمال اس نے سبب بن گیا، تو سبب بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ پرچہ 50 عدد میں، 100 عدد میں، 200 میں، 500 میں کیا کیا؟ فوٹو کاپی کر کے آگے دوسرے مسلمان بھائیوں کو دیا، اور کسی نے اس میں جو اچھے کام کرنے کے وہ کر لیے، جو برے نہ کرنے کے کام ہیں ان سے نامناسب کاموں کو چھوڑا، اور روزہ رکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اللہ نے قبول کیا، تو کیا ہوگا؟ آپ کا ہوگا نہیں ہوگا؟ فرمایا جس نے سنت اچھا راستہ جاری کیا، جتنے لوگ جائیں گے اتنا اجر ملے گا، جتنے برائی کا راستہ جاری کیا تو لوگ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل قابیل، تو قابیل نے جو قتل ناحق کا سلسلہ جاری کیا، قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے قابیل کا حصہ اس میں ہے، قابیل کا حصہ اس میں ہے۔ اس طرح جو اچھے کام کو جاری کرتے ہیں اچھے کام ہے۔ آپ لوگ کیونکہ محبت ہے آپ لوگوں سے، اسی لیے آپ لوگوں سے یہ ہے کہ 5 کاپی 10 کاپی جتنا بھی تمہارے بس میں ہو اس کی فوٹو کاپی کر کے آگے تقسیم کرو، کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اور یار کی چھٹی پر 10 تاریخ کو جو ہے نا یہ راستے ماستے بند ہوتے ہیں، 10 تاریخ کو عموماً راستے بند ہوتے ہیں، 10 محرم، تو آئندہ 10 محرم تاکہ احباب کو تکلیف نہ ہو۔ باقی جو عمل کسی عذر کی وجہ سے رہ جاتا ہے اللہ پاک اس عمل کا اجر بھی دیتا ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو ایک عذر ہے، ساتھیوں کو پھر پریشانی ہوگی آمد و رفت میں، بعض اوقات گاڑی نہیں ملتی، بعض اوقات راستے بند ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آئندہ اتوار کو مجلس موقوف کر دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک اجر بھی دے گا اور جو مجلس کے فوائد ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے۔ یہ شدید کوئی طالب بیمار ہے، دعا کی جلاسیت عطا فرما دے۔ یہ کیا لکھا؟ اس کی حاجت ہے اللہ پاک سب کے نیک حاجات کو پورا فرمائے، گھر والوں کی طبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے۔ ہمارے ایک بہت اچھے پیارے دوست مفتی نعمت اللہ صاحب شاہ ولی اللہ جو یہاں پر ہر اتوار کو تقریباً بیان میں آتے ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، 2-3 دن ہو گئے تو بلڈ پریشر کہیں زیادہ ہو گیا تو دماغ کا رنگ بڑھ گیا، اسپتال میں ہے، تو 24 گھنٹے انتہائی خطرناک تھے، اللہ نے اس کو بچایا۔ تو ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ فالج وغیرہ معذوری کی بیماری سے ان کو محفوظ فرمائے۔
ہمارے اچھے ساتھی ہیں، تخصص پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا اختر کالونی میں مدرسہ ہے اور اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان پرچم جو لکھے اللہ تعالیٰ ان کے مطابق سب کے حاجات کو پورا فرمائے۔ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب ہم سب کو نیک بنا، صالح بنا، وہ اعمال جن اعمال میں 4 شرطیں ہوں جو آپ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، ایسے اعمال ہم سب کے لیے مقدر فرما، من گڑت بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما، اور یا اللہ کمزوروں کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے بہترین قوت عطا فرما، یہ اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ کرم پر ہماری قدم قدم پر ہماری مدد فرما۔ تیرے نیک بندوں نے جو دعائیں مانگی ہیں قیامت تک مانگتے رہیں گے، وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اللهم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علیہ وسلم۔